صحابہ کرام کے لیے بھی طہارت اور درود یہ کوئی اس طرح کے شان و فضائل ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں جس طرح اہل بیت کی طہارت کا ذکر فرمایا ہے نا، اسی طرح صحابہ کرام کا بھی ذکر ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اہل بیت کے بارے میں جو یہ آیت تطہیر ہے اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اس کو نہیں بیان کرتے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وہ آپ کو کہہ دیتا کہ یہاں تو درود میں یہ تو ہیں، تو صحابہ پر تو درود ہی نہیں ہے. میں نے کہا بیٹا یہ تیرا جو ہے نا، تیرا درود یہ نماز میں ہے، صحابہ کرام پر جو درود ہے یہ قرآن مجید میں ہے. نہیں معلوم کہ یہ تمہارا درود اور ہمارا اپنا پڑھایا درود کیا ہوتا ہے، یہ میرے علم میں نہیں ہے. درود پاک ہی ہے. یہ آج ہم سن رہے ہیں کہ تمہارا درود ہے اور ہمارا درود ہے. بہرحال یہ بتا سکتے ہیں کہ تمہارا درود سے ان کا کیا مراد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، امت مسلمہ کے تمام فرقوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اہل البیت کی کا تزکیہ اور طہارت اللہ رب العزت کی جانب سے قرآن مجید کے اندر بیان ہے، اور ان کی جو طہارت ہے وہ خود خدا کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 33 میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے ہر طرح کی رجس کو دور کر دیا ہے اور ان کو خوب طاہر اور مطہر، ان کو پاک و پاکیزہ بنا دیا ہے. ان کی یہ طہارت خود ان کے عمل سے نہیں بلکہ خدا کی جانب سے ہے، اور یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ جو صرف انہی کو حاصل ہے، باقی کسی اور کو حاصل نہیں ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جہاں پر اہل البیت علیہ السلام کے فضائل کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں پر آپ کے فضائل جو آپ کے خصائص ہیں وہ دوسروں کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں، بلکہ اسے ایسے کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ گویا ان خصائص اہل بیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ان کا کوئی مقام نہیں ہے. تو ایسی ہی ایک ویڈیو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس میں مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو طہارت ہے یہ تو باقی لوگوں کے لیے بھی شامل ہے. دیکھیں، اہل سنت والجماعت کا یہ منہج رہا ہے کہ جو مناقب صحابہ کرام کے وہ صحابہ کرام کے لیے ہیں، اور جو اہل البیت علیہ السلام کے لیے ہیں وہ اہل البیت علیہ السلام کے ہوں گے. ان میں افراد و تفرید کا معاملہ نہیں ہوگا. مگر اب کچھ عرصے سے کچھ ایسی ناسبیت کی ہوا چلی ہے کہ اس میں ہمارے جو اہل سنت کا ایک مخصوص طبقہ وہ فضائل اہل بیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، یہ جو طہارت ہے جو اہل بیت کے لیے قرآن میں بیان کی جاتی ہے یہ تو باقیوں کے بھی حاصل ہے، اور اس پہ کچھ آیات انہوں نے پیش کی ہیں. میں آج کی اس ویڈیو کے اندر اہل سنت والجماعت کے موقف کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے بات کروں گا کہ اہل سنت والجماعت کے مایہ ناز علماء کرام محدثین ان کا کیا موقف ہے. کیا اہل بیت کے کیا نبی کے علاوہ کسی کے لیے درود و سلام پڑھا جا سکتا ہے؟ اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ کیا تطہیر، اصحاب تطہیر وہ کون لوگ ہیں، اور کیا یہ وہی ہے کہ جن کو جو اہل بیت کے علاوہ بھی اور ہیں اس میں شمار کیے جاتے ہیں یا نہیں ہیں؟ اور قرآن مجید کی جس آیت کو انہوں نے پیش کیا ہے اس کا کیا جواب ہے؟ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اہل بیت کی جو طہارت ہے اس کی آیت میں وہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پیش کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو مولانا صاحب نے جو آیت پڑھی ہے اس کا جواب میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سورہ احزاب کی آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یہاں پر اس ٹکڑے کو ہم پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اے اہل البیت تم سے رجس کو، گندگی کو دور کر دے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پوری طرح خوب پاک کر دے. یہاں پر اس آیت کے آسان ترجمے سے یہ معلوم ہوا کہ پاک کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. یعنی ان کا خود کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے عمل سے اپنے آپ کو پاک کرے، نہیں، بلکہ اللہ کی جانب سے انہیں یہ پاکیزگی، یہ شرف خدا کی جانب سے حاصل ہو رہا ہے. یہ بات آپ نے یہاں پر سمجھ لی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو پاکیزگی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے، یہ تو دوسروں کو بھی حاصل ہے بلکہ عام مومنین کو بھی حاصل ہوتی ہے. تو میں آپ کو سورہ انفال جو کہ سورہ نمبر 9 ہے قرآن مجید کی، اس کی آیت جو انہوں نے پڑھی ہے اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. اب یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر اس آیت کے اندر، پروردگار وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے اوپر آسمان سے پانی اتارا لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں اس پانی کے ذریعے سے صاف کر دے، وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطانی وسوسوں کو دور کر دے، اور تمہارے دلوں کو جما دے اور پیروں کو مضبوطی کے ساتھ وہاں پہ قائم رکھے. یہ بدر کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ مسلمان اوپر کی بالا حصے کی طرف تھے، ان کی زمین پیروں کے نیچے جو تھی وہ ریتیلی تھی اور اس میں جو ہے وہ ٹھہرا نہیں جا سکتا تھا، اور جو دوسرے لوگ تھے وہ نیچے کی طرف تھے. تو اب ایسے، اور ان کے پاس پانی کا بھی جو ہے وہاں پر حوض موجود تھا، یہاں پر پانی بھی نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا بندوبست کرنے کے لیے آسمان سے بارش برسا دی، زمین جو ہے وہ مضبوط ہو گئی، پاؤں جم گئے اور پانی بھی وہاں پر
ان کے لیے میسر آ گیا. اور نیچے والوں کو مشکل کیا پیش آئی کہ اوپر، یہ تو اوپر والے حصے پہ تھے، اور بارائی سے جب نیچے پانی آیا تو ان کے ہاں کیچڑ بن گیا. تو یہ پروردگار کی طرف سے ایک اطمینان اور سکون کا باعث تھی، اور ان کے لیے وضو کرنے کا سامان تھی، اور نہانے دھونے کا سامان بھی اس کے لیے وہاں پر اس پانی کے ساتھ بن گئی، یعنی ظاہری نجاست بھی دور کرنے کا سامان بن گئی. تو یہ بارش وہ ذریعہ بن رہی ہے غزوہ بدر کے اندر موجود جو اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم ہیں ان کے لیے، کس چیز کا؟ طہارت کا. اور یہ پانی تو ہر مومن کے لیے طہارت کا باعث ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان مومنوں کے دلوں کو جما دیا گیا. تو یہ پانی جو پروردگار نے بارش کی شکل میں اتارا ہے، یہ پانی ان کی ظاہری نجاست کو دور کر رہا ہے. تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ظاہری پانی کے ذریعے سے پروردگار ظاہری نجاست کو دور کرتا ہے اور ظاہری طور پر انسان کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے. اس میں تو کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہاں اہل بیت کے لیے جو طہارت کی ہے وہ اس پانی سے جو صاف ہو جاتا ہے، جو نجاست صاف ہو جاتی ہے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ پروردگار کی طرف سے ان کا باطنی تزکیہ ہے، ان کی طہارت ہے، وہ الگ طہارت ہے. اور یہاں پر جو طہارت ہے یہ دوسری طہارت مراد ہے، اور یہ عام مومنوں کو بھی شامل ہے. یعنی ایک عام مومن بھی اگر وہ نجس ہوگا اور اس کو وضو کی ضرورت ہوگی یا غسل کی ضرورت ہوگی، پانی کرے گا اور وہ طاہر ہو جائے گا، پاک و صاف ہو جائے گا. تو اس میں کسی کی خاص خصوصیت تو نہیں ہوئی. اب یہی بات جو ہے یہ سورہ مائدہ کے اندر آپ پڑھ لیجئے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یرید اللہ. اب یہ دیکھیں، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. کہ پروردگار نہیں چاہتا، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، تم پر کوئی تنگی کرنا نہیں چاہتا، ولكن يريد ليطهركم، لیکن ان پانی کے ذریعے، اس وضو کے ذریعے سے تمہیں طاہر کرنا چاہتا ہے، تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے. تو یہ تو کوئی بھی مسلمان اگر آج کے دن میں پانی کے ساتھ وضو کرے گا یا غسل کرے گا وہ پاک و پاکیزہ ہو جائے گا. تو اس کو ہر مومن کی خصوصیت ہوگی. اب اہل البیت، اب چونکہ بات یہ ہے کہ شیعہ کی نفرت میں اتنے ہم لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جو اہل البیت کے فضائل ہیں اور خصوصیات ہیں اس کی اہمیت کیسے ختم کی جا رہی ہے. آپ خود اندازہ لگائیے کہ جہاں پر عام مومنوں کے لیے بھی جو خصوصیت حاصل ہے، یعنی عام مومنوں کے لیے جو پانی کا جو کام کر رہا ہے وہ ہم وہاں پر اہل البیت کے لیے بنا رہے ہیں. تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس درجے کے اوپر ہم اتر آئے ہیں کہ سوائے اسے اہل البیت سے بغض کا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. اگرچہ خود انکار کرے کہ نہیں ہمیں تو اہل بیت سے بڑی محبت ہے، لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ آپ ان فضائل کو مشکوک کر رہے ہیں اور آیات کو جو اس موقع محل کے نہیں ہے اس میں تحریف کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ تو ایک بات ہو گئی کہ کیا اہل بیت کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی طہارت حاصل ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید کے اندر جو طہارت اہل بیت کی ہے وہ طہارت اہل بیت کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے. اور جہاں پر وہ آیات آئی ہیں تو اس سے مراد ظاہری طہارت ہے جو ہر مومن کو حاصل ہوگی، جو ہر مومن کو حاصل ہوگی. اب جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا انبیاء کرام اور اہل بیت کے علاوہ دیگر کے اوپر درود و سلام پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں میں یہ بتاتا چلوں کہ اہل السنت والجماعت کا بنیادی متفق علیہ نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ دوسروں پر درود و سلام نہیں پڑھ سکتے. انبیاء کرام اور اہل بیت کے علاوہ دوسروں پر درود و سلام نہیں پڑھ سکتے. اور جو یہ آیت پیش کر رہے ہیں والذی یصلی علیکم وملائکتہ، یہ اس آیت کا بھی میں آپ کو پس منظر بتا دیتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ بھی سورہ احزاب کی آیت ہے، احزاب کی 56، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو تم بھی خوب درود و سلام بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. یہ آیت جب نازل ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ آپ کو یہ سب فضیلتیں مل رہی ہیں، ہمیں کچھ نہیں مل رہا. اچھا، یہ روایت جو ہے یہ بہت ضعیف روایت ہے اور کسی صحیح کتابوں کے اندر یہ موجود نہیں ہے، ضعیف درجے کی روایت ہے. لیکن بہرحال اس کو ہم پھر بھی مان لیتے ہیں. بعض جگہوں پر یہ ہے کہ مہاجرین اور انصار تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ کی فضائل میں سے ہمیں کچھ نہیں ملا. حضرت انس کی روایت کے اندر یعنی جو یہ انہوں نے پڑھی ہے اس کے یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے ایک آیت نازل کر دی والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، سورہ احزاب کی آیت نمبر 43. والذی یصلی علیکم، وہ اللہ وہ ذات ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے، وملائکتہ اور اس کے فرشتے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں ظلمات اندھیروں سے نکال دے روشنی کی طرف. یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جس طرح نبی پر درود بھیجا جاتا ہے اسی طرح صحابہ کرام کے اوپر بھی درود بھیجنا چاہیے. اچھا، ساتھ میں انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ تمہارا والا درود اس میں اہل بیت کا ہے، اور کسی شخص کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ یہ تمہارا درود اور ہمارا اپنا پرایا درود کیا ہوتا ہے.
یہ میرے علم میں نہیں ہے. درود پاک ہی ہے. یہ آج ہم سن رہے ہیں کہ تمہارا درود ہے اور ہمارا درود ہے. بہرحال یہ بتا سکتے ہیں کہ تمہارا درود سے ان کا کیا مراد ہے. تو درود پاک کے اندر درود ابراہیمی میں آل کا ذکر ہے. قرآن مجید کے اندر جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں نے پڑھی، جس میں یہ ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کے نبی پر خوب درود و سلام بھیجو. ایک آیت یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں جہاں پر نبی پہ درود بھیجا جاتا ہے وہاں پر صحابہ کرام پہ بھی درود بھیج سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، کہ اللہ وہ ذات ہے جو تمہارے اوپر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے. اب یہ 43 کی اس آیت سے یہ کہہ رہے ہیں استدلال کرتے ہوئے کہ صحابہ کرام پہ بھی درود اللہ تعالیٰ پڑھتا ہے. یعنی جہاں پر انبیاء کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور وہ ان کی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں اور باقی صحابہ کرام کو بھی. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اور پھر یہ کہتے بھی ہے کہ عام مسلمانوں کو یہ پڑھنا چاہیے اس طرح. یہ روایات صحیح روایات سے، پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ مستقل طور پر استقلالاً، یعنی آپ نبی کے علاوہ کسی خاص صحابی کا نام لے کر اللہم صلی علی ابی بکر یا اللہم صلی علی عمر رضی اللہ عنہ آپ اس طرح پڑھیں، اہل سنت کے نزدیک تمام ائمہ کا موقف ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے. اور اس کی تفصیل اگر کسی نے دیکھنی ہو تو شرح صحیح مسلم کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1018 کے اندر حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی ہے اور لکھا ہے، اور ان کا موقف بھی یہی ہے کہ انبیاء کرام کے علاوہ دیگر پر استقلالاً، خاص صحابہ کرام ہو یا کوئی اور ہو، استقلالاً آپ درود نہیں بھیج سکتے. اور اس آیت کا جواب بھی انہوں نے دیا ہے والذی یصلی علیکم، جواب یہ دیا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یصلی علیکم وہ ان پہ رحمت نازل کر رہا ہے، لیکن عام مومنوں کو حکم نہیں ہے. اور بڑا زبردست اور شاندار جواب ہے. یعنی جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی بھیجو. تو یہاں پر ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت پر ایمان والوں کو حکم ہے کہ تم درود پاک بھیجو، سلام بھیجو. لیکن وہاں صحابہ کرام کے لیے یہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ صلات بھیجتا. اب اس میں یہ نہیں، مومنوں سے نہیں کہا گیا کہ تم بھی ایسا کام کرو، تم بھی یہ کام کرو. تو لہٰذا یہ بالکل واضح ہے کہ وہاں پر جو عام مومنوں کو بھی حکم ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں، لیکن جو 43 کی آیت ہے اس میں حکم نہیں دیا گیا. اب وہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ جس پر بھی صلات بھیجے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت نمبر 2388 آل ابی اوفا کے اوپر اللہم صلی علی آل ابی اوفا اس طرح ارشاد فرمایا. اس کا جواب بھی یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کسی کو صلی علی کہہ سکتے ہیں، لیکن عام مومنین وہ نہیں کہہ سکتے اوروں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ کسی کو بھی کوئی انعام سے نوازنا چاہیں تو وہ نواز سکتے ہیں، لیکن ہمیں عام مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے اوپر اتباع ہم درود پاک بھیجیں، صلاۃ و سلام بھیجیں. لہٰذا یہ اہل سنت کا میں آپ کو موقف بتاتا چلوں کہ اہل سنت کا واضح دو ٹوک موقف یہی ہے کہ انبیاء کرام کے علاوہ دیگر پر درود نہیں بھیجا جا سکتا. اور ابھی تک تو ہمارا یہ موقف تھا، لیکن اپنے اکابرین سے بھی ہم مشرب سے ہٹتے جا رہے ہیں. اور ہمارے بریلوی حضرات کی لمحہ فکریہ ہے کہ جو ہم تو ایک خاص ایک طبقہ سمجھا جاتا ہے کہ بریلوی حضرات وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے منہج پہ بڑے متسلب ہوتے ہیں، متشدد ہوتے ہیں، لیکن اہل البیت کے معاملے کے اندر ہم اپنا یہ تسلب کھو رہے ہیں اور اپنے اکابرین سے بھی اختلاف کیے جا رہے ہیں. اگر آپ یہ بحث یہاں پوری تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح اہل سنت نے اس کا منع کیا ہے اور جو لوگ اس کا جواز دیتے ہیں اس پر ان کا رد کیا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، یہاں پر جو پروردگار کی طرف سے جس کا ترجمہ کر کے آپ دیکھ لیں تو آپ کو معنی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کتنا الگ ہے سورہ احزاب کی آیت 56 سے. اس کا ترجمہ ہے کہ وہ پروردگار تمہارے اوپر رحم کرتا ہے، وملائکتہ اور اس کے فرشتے تمہاری دعا کرتے ہیں تاکہ تم اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ جاؤ، تمہارے لیے ہدایت مل جائے تمہیں. یعنی یہاں پر ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے، یہ ایک ہدایت کی دعا ہے، جبکہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فضیلت اور شرف کا بیان ہو رہا ہے، فضیلت اور شرف کا بیان، اور عام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما. پروردگار بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی، اور رحمت نازل کرتا ہے، رحمت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، پروردگار رحمت نازل کر رہا ہے، اور مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے تم خوب صلاۃ و سلام بھیجو. تو ان دونوں آیتوں کے اندر کیا اس کے مفہوم کے اندر کوئی فرق نہیں نظر آ رہا؟
تو یہ اہل عقل کے لیے، اہل فہم کے لیے سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے کہ وہ اس پر سوچیں اور غور و فکر کریں کہ کہاں کس طرف ہم لے کر جا رہے ہیں اپنی قوم کو، امت مسلمہ کو، اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات، ان کے فضائل کو کس طرح سے چھپایا جا رہا ہے اور انہیں کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پروردگار سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پر احتسام اور اہل بیت علیہ السلام کی اسوہ اور سیرت پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح دین کو ہم سمجھے اور ہدایت پر ہمیں پروردگار استقامت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔